انفارچونیٹلی یہ چیزیں حسب اور نسب کے اوپر فخر یہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام میں نہیں پایا جاتا. اگر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام میں موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے اندر موجود ہے، اور ہم چونکہ 1000 سال سے اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں تو ان کی جو یہ بری باتیں ہیں یہ ہمارے اندر در آئی ہیں. کاسٹ سسٹم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہمارے اندر آ گیا. نیشنلزم جس کو بولتے ہیں کہ کسی ملک کے اوپر فخر کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو بھی وہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں جی ہم تو فخر سے، ہم تو بھارتی مسلمان ہیں. بھائی اس میں کیا اچیومنٹ ہے آپ کا؟ کیا بھارتی مسلمان ہونا آپ کو ایک ترکی مسلمان سے بہتر بنا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کے بھارتی ہونے یا ترکی ہونے یا سعودی ہونے یا پاکستانی ہونے کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے نزدیک جو اعتبار ہے وہ اس چیز کا ہے کہ آپ اس کی عبادت اور اس کی بندگی کیسے کرتے ہیں، اس کے احکام کے اوپر عمل کیسے کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. تو جس طرح ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے یہاں کاسٹ سسٹم آیا، اسی طریقے سے ہندوؤں کی وجہ سے اور سیکولر نظام کی وجہ سے، اس میں سیکولر میں پھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، صرف ہندو ہی نہیں ہے، ہمارے اندر نیشنلزم آیا. اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم لوگوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کریں. ایک لاسٹ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد پھر میں عاصم بھائی کی طرف چلوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو جو لوگ بھی اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں کاسٹ سسٹم کو لے کر، وہ اس حدیث کو ضرور پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث ہے الائمۃ من قریش. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، الائمۃ من قریش. اور یہ حدیث دراصل اس وقت پبلک نالج میں آئی عام طور سے. ایسا نہیں کہ پہلے سے لوگوں کو پتا نہیں تھا، لوگوں کو پتا تھا، لیکن تواتر اس وقت قائم ہوا، یہ حدیث متواتر اس وقت بنی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک جگہ ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اور آج بھی اگر آپ مسجد نبوی جائیں تو مسجد نبوی میں قبلے کی دیوار کے پیچھے دائیں طرف آپ دیکھیں گے وہ سقیفہ ابھی موجود ہے. وہاں پر انصار کا اجتماع ہوا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ بھئی مہاجر اپنا ایک خلیفہ بنا لیں اور انصار کا ایک اپنا خلیفہ ہو. ایک نیام میں دو تلواریں کبھی نہیں چل سکتی، ایک ریاست کا دو صدر کبھی نہیں ہو سکتے، ایک نظام کے دو چلانے والے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ نظام فوراً کولیپس کر جائے گا. جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو یہ پتا چلا کہ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ حضرات وہاں گئے اور وہاں جا کر گفتگو ہوئی، اور ایک لمبا واقعہ ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جا کر یہ حدیث پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. اور جو انصار تھے انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان سب نے اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کا تعلق کاسٹسزم سے ہوتا تو جو انصار تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو باغیچہ تھا یہ انصار کا تھا، اور یہاں پر صرف اور صرف دو مہاجر تھے، ایک ابوبکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما، کوئی تیسرا مہاجر نہیں تھا. لیکن ایک مہاجر، اور اب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، بیعت کرنے والا کون؟ عمر رضی اللہ عنہ، صرف اکیلے مہاجر. باقی جتنے بھی ہیں وہ 100 ہیں، 200 ہیں، وہ سب کے سب انصار ہیں، اور انہوں نے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. باقی بھی لوگوں نے دوسرے مہاجرین نے بعد میں بیعت کی، انصار نے پہلے کی. تو اگر اس حدیث کا تعلق کاسٹسزم سے ہوتا تو انصار یہ کہتے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کیوں صرف لیڈرشپ قریش کے پاس رہے گی؟ کیا قریش افضل ہے؟ کیا ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے؟ انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ امامت یا لیڈرشپ کو قریش میں ہی خاص کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ائمہ یا لیڈرز صرف قریش میں سے آئیں گے؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں ابن خلدون دیتے ہیں. ابن خلدون ایک بہت مشہور مفکر اور ہسٹورین گزرے ہیں، ان کی تاریخ بھی ہے اور اس تاریخ کا مقدمہ بھی ہے. مقدمہ ہر زبان میں تقریباً چھپ چکا ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور عربی میں تو خیر لکھا ہی گیا ہے، باقی دوسری جو یورپین لینگویجز ہیں ان میں وہ چھپ چکا ہے. اس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے اور اس کانسیپٹ کی روشنی میں وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. وہ کانسیپٹ ہے عصبیت کا. عصبیت کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں سوشل سولیڈیرٹی. تو سوشل سولیڈیرٹی کا انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی سے پہلے کی، شروع سے لے کر انسانی تاریخ میں آج تک ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو وہ سوشل سولیڈیرٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی آ کر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آج سے میں تمہارا حاکم ہوں، کوئی نہیں مانتا جب تک دوسرے لوگ اس کے سامنے سرخم تسلیم نہ کر دیں. اور وہ سرخم تسلیم اس طرح کریں گے کہ اس کی کسی نہ کسی اہمیت کو وہ تسلیم کریں گے، اس کی بات مانیں گے، اس کی اسٹریٹجیکل جو اسکلز ہیں اس کو مانیں گے، یا اس کی جو بھی پاور کا جو بھی مینیفیسٹیشن ہو سکتا ہے وہ اس کو تسلیم کریں گے. اور سب لوگ جتنے بھی قبیلے ہیں سب اس ایک خاص قبیلے کے ایک فرد کے سامنے سرنڈر کر دیں گے اور اس طریقے سے اس فرد کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہ ہے سوشل سولیڈیرٹی. اگر سوشل سولیڈیرٹی ختم ہو جائے
تو وہ حکومت کلیپس ہو جائے. آپ مثلا انڈیا کی مثال لے لیں, مغلوں کی تعداد کتنی تھی؟ آٹے میں نمک کے برابر. یعنی اتنے کم تھے, اور اس کے باوجود وہ پورے انڈیا کے اوپر رول کر گئے. کیا وجہ تھی؟ یہ سوشل سولیڈیرٹی تھی جو ان کے حق میں کام کر رہی تھی. عام مسلمان ہی نہیں, عام ہندو بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. راجے رجواڑے سارے ان کے ساتھ کھڑے تھے. اگر ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کوئی مغل کبھی بھی حکومت قائم نہ کر سکتا. یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر چلتا ہے. آج بھی ڈیموکریسی کے اندر سوشل سولیڈیرٹی چلتی ہے. وہ کسی بھی مدے کے اوپر لوگ جمع ہو سکتے ہیں. مثلا مودی نے جب 2014 کا الیکشن لڑا تو اسلاموفوبیا کی بنیاد پر لڑا. اسلاموفوبیا جو ہے وہ سوشل سولیڈیرٹی کی ایک وجہ بن گیا, اور اس طریقے سے ایک حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت آ گئی. تو جہاں پر بھی مثلا امریکہ کے اندر الیکشن ہوئے, تو امریکہ میں جو الیکشنز ہوتے ہیں, ٹرمپ نے جب الیکشن جیتا تو اسلاموفوبیا کی بنیاد پر جیتا. لیکن جب بائیڈن نے الیکشن جیتا, جو اس وقت موجودہ صدر ہے, تو اس کی جو الیکشن کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو لیفٹ ونگ ہے, مثلا کالے تھے, انہوں نے بلیک لائف میٹرز کا موومنٹ چلایا اور وغیرہ وغیرہ, بہت سارے موومنٹ چلے. وہ سب کے سب پھر جب اکٹھے ہوئے تو ٹرمپ آؤٹ ہو گیا, بائیڈن آ گیا. تو سوشل سولیڈیرٹی, اسی کو عصبیت کہتے ہیں. تو اس زمانے میں عصبیت یا سوشل سولیڈیرٹی صرف اور صرف قریش کے ساتھ تھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اور قبیلے کا کوئی شخص اس پوزیشن پر آ گیا تو پوری ریاست کلیپس کر جائے گی. لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. قریش کی قیادت میں وہ پہلے سے رہتے چلے آ رہے ہیں, جاہلیت کے دور سے رہتے چلے آ رہے ہیں, ان کو کوئی عار نہیں ہے. لہٰذا اب اگر قریش کا کوئی بن جائے خلیفہ تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سوشل سولیڈیرٹی اگر قریش کے ساتھ ہے تو قریش کا خلیفہ بنے گا, اور اگر قریش کے ساتھ نہیں, کسی اور کے ساتھ ہے, تو پھر وہ خلیفہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 1900 آج سے 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کلیپس ہوئی, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. یہ جو عثمانی خلفاء تھے, کیا یہ قریش کے تھے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی اولاد نہیں تھے, یہ عثمان پاشا کی اولاد تھے. اس لیے یہ عثمانی خلفاء کہلاتے ہیں. یہ تو سارے ترک تھے, یہ تو سارے عجمی تھے, لیکن ساری دنیا اسلام نے ان کو خلیفہ مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سولیڈیرٹی ان کے ساتھ تھی. تو اگر الائمۃ من قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریشی ہی امام ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی نااہل ہو اور وہ چاہے کتنا ہی بے صلاحیت ہو. اگر یہ مطلب ہوتا تو یقیناً اسلام کے اوپر اعتراض ہو سکتا تھا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے. نہ امت نے اس مطلب کو کبھی سمجھا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے جب بھی آپ اسلام کے یہ میں کاسٹ سسٹم ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں. تو یہاں تک میں اپنی